نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ پیچھے 20ویں سپارے میں ہم نے عنکبوت، مکڑی کے جالے کے بارے میں پڑھا۔ اب یہ پارہ نمبر 21 جو شروع ہو رہا ہے وہ شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کی ریمیڈی بتا رہے ہیں کہ اب اس مکڑی کے جالے سے بچا کیسے جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اس کا مخاطب تمام اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان پر کفار مکہ جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے، انہیں باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت، قوت اور صبر کی ضرورت تھی، گزشتہ 4 رکوعوں میں اگلی امتوں کے جو حالات بیان کر کے صبر کی تلقین اور تسلی کے لیے اب یہاں پہ عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے۔ اور وہ تدبیر کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ کیا کرے؟ قرآن کو پکڑ لے، قرآن کو پڑھ لے اور پھر اس کے احکامات کو فالو کر لے۔ قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے جو 5 حق ہیں، قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کی تلاوت تجوید اور ترتیل سے کیا جائے، قرآن پہ غور و فکر اس پہ سمجھا جائے، نمبر 4 اس پہ عمل کیا جائے، اور نمبر 5 اس کا ابلاغ، اس کا لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی بھی چیزوں کو حلال کر لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی ہے یا ہمارے خلاف گواہی ہے۔ تو قیامت میں قرآن جو ہے سفارش کس کی کرے گا؟ جو باعمل ہوگا۔ مگر وہ شخص جو قرآن پڑھتا تھا مگر اس کا مذاق اڑاتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، فحش اور منکر سے باز نہیں آتا تھا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی بتائی ہے۔ ریمیڈی کیا بتائی ہے؟ قرآن کو پکڑو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز سے اپنا تعلق جوڑو۔ نماز ایسا پیمانہ ہے جو اطاعت اور نافرمانی کو ڈسٹنگوش جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال نماز قائم کرنے سے آدمی کے اندر تقوی اور صبر کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال پیچھے عنکبوت، مکڑی کا جو جالا بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی آگے ساتھ یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور پھر تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ آپ کے ذمہ جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ کو اللہ کی مدد کی بہت ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم مرحلہ پیش آتا تو آپ نماز کا اہتمام کرتے۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بنتی ہے۔ جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ دوائیاں لیتے ہیں، اینٹی بایوٹک کا کورس کرتے ہیں نا، تو اینٹی بایوٹک کورس میں اگر آپ کی ایک دوائی بھی مس ہو جائے تو آپ کہتے ہیں وہ کیونکہ وہ جس جراثیم، جس جرم کو آپ نے مارنا ہوتا ہے وہ پورے سائیکل میں ہوتا ہے، کہ اگر آپ نے ایک دوائی کو سکپ کیا تو وہ جراثیم دوبارہ سے جو ہے افزائش لے لے گا، وہ پھر سے طاقتور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی کہ آپ کو بے حیائی اور برائی فواہش سے بچاتی ہے، کہ اس کو آپ نے دن میں 5 دفعہ لینی ہے، اور دن یہ بھی ایک دوائی کی طرح ہے، اور 5 دفعہ لینی ہے تو خیال کیا رکھنا ہے؟ ایک تو ایک دوائی کو آپ نے پابندی سے لینا ہے، نماز آپ نے پابندی سے ادا کرنی ہے، اور دوسرا پرہیز ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کر دیں، یعنی کہ پریکاشنز۔ جیسے اب دنیا میں دوائی لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں نا کہ اگر میں ڈائبیٹک ہوں، ڈائبیٹک دوائی لے رہا ہوں تو میں میٹھا نہیں کھا سکتا۔ تو اسی طرح آپ جب نماز اور جب آپ اللہ سے جڑے ہیں تو آپ نے ایسی چیزیں نہیں کرنی جو حرام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دی۔ آپ نے پھر دوسری بات یہ ہے
کہ پرہیز، یہ جو پرہیز کرنا ہے اپنے حرام کا، اور پھر نماز کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوگی جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچائے گی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے اخلاص، آپ کی نیت بہت زبردست ہے، آپ کے اندر طہارت ہے، یعنی کہ آپ نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف آپ کا التفات نہیں ہے، پھر آپ مقررہ اوقات میں پڑھتے ہیں، اور پھر بڑی تمام جو ہے نا آپ کے تمام ارکان جو ہے نماز کے، رکوع، قوما، سجدہ، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، اور رزق حلال کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں، تو بلا شبہ جو ہے آپ برائی اور بے حیائی سے محفوظ رہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے، اور پھر جب اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والا ذکر اللہ اکبر، کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور تم جو کچھ کرو اسے اللہ خبردار ہے۔ بہرحال آگے چلتے آیت نمبر 46، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو۔ اب آگے چل کے اس صورت میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو ہجرت کر کے ملک حبش جانا تھا، اور حبشہ میں عیسائیوں کی اکثر تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے بحث و کلام میں جو ان سے جو ہے بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو شائستگی سے بات کی جائے، اور سخت بات کا جواب نرمی سے دیا جائے، غصے کا جواب بردباری سے دیا جائے، جہالت کا جواب باوقار طریقے سے دیا جائے، کیونکہ جو لوگ دائمی حق کو شرافت کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں وہ ظلم پہ اتر جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ سختی کرنے اور ترکی بترکی جواب دینے کی اجازت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری اسٹریٹجی بتا دی کہ کس طرح آپ نے رسپونڈ کرنا۔ پارہ نمبر 21 ہے، سورہ عنکبوت ہے، اور ہم آیت نمبر 46 پہ تھے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پہ جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے، صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشقین میں سے بعد اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے، اور نہ کسی کتاب کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اس پر کچھ نشانات معجزے اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے نشانات تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں؟ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا عالم ہے، جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں، وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، یہ یقینی بات ہے اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ آپ دیکھیں ایسے ہی ہے نا، جب عذاب کا مقرر آتا ہے تو وہ اچانک آتا ہے، وہی ایسے نہیں ہوتا، جتنی مرضی آپ کی سائنس ترقی کر گئی لیکن اگر جب زلزلہ یا کوئی چیز آتی ہے تو وہ ایک دم ہی آتی ہے۔ آیت نمبر 54، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے، اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو، اے میرے ایماندار بندو میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری عبادت کرو۔ کہتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رکھنا دوبر ہو تو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، سب کو پتا ہے، ہر ایک چیز کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہے، ایک لائف سپین ہے، تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج تک ہمارے سامنے ابھی تک نہیں ہوا کہ دنیا کا ابھی تک کوئی پہلا انسان ابھی تک وہ زندہ ہو، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں تھاما ہوا ہے، اور ہم جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے 60-70 سال، اس کو زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اس زمین میں مہیا کیے ہوئے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک ارادے اور اختیار کی ایک لمیٹڈ
آزادی دی ہوئی ہے، اور وہ بھی آزمائش کے طور پہ کہ اس کو تم کس طرح استعمال کرتے ہو، میری نافرمانی میں یا فرما برداری میں۔ کلیئر کٹ ہے کہ تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا جو ہے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اللہ تعالیٰ ایگزامینر ہے، سلیبس قرآن مجید ہے، اور اس کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے سوال بھی پتا چل جائیں، جیسے پیپر ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سوال آنے تھے اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا۔ کیسے آؤٹ کر دیا؟ من ربو کا، من دینوں کا، تمام سوال بتا دیے، تمہارا رب کون، تمہارا رسول کون، تمہارا مذہب کیا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے اس پیپر کی تیاری نہ کریں تو ہم سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا انسان کون ہوگا؟ اور ہم سب نے پھر جا کے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا لائف سپین، اس زندگی کو، اس پیپر کو حل کرنے کا ٹائم، ہر ایک کی اپنی اپنی لائف سپین ہے۔ کوئی 30 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 10 سال رہتا ہے، کوئی 60 سال رہتا ہے، کوئی 50 سال رہتا ہے۔ اس نے اس میں اس پیپر کو سولو کرنا ہے، یعنی کہ یہ آپ کا ڈیوریشن ٹائم ہے۔ اب پاسنگ کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ تو بہرحال اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے کہ ہر شخص نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، آیت نمبر 58۔ اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کی ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ۔ پھر قدر الٹے جا رہے ہو؟ کتنی کلیئر کٹ بات بتائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں سکے بہن بھائیوں بھی جو ہوتے ہیں، ایک کسی اور سٹیٹس کا ہوتا ہے، ایک کسی اور سٹیٹس کا ہوتا ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے، اور یہ ڈسٹریبیوشن بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کام دے کے آزماتا ہے، کہ یہ میرا فرما بردار بندہ ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سزاور ہے، یعنی کہ مستحق ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی نان بلیورز ہیں، ان کو جب یہ سوال کیا جائے نا، وہ اللہ کے وجود پہ سب جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، کیونکہ سب جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ ہمارا رویہ ہے جو عام زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ حضرت اکرمہ جو تھے ابو جہل کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت یہ فرار ہو کر کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ جاؤں، تو یہ حبشہ جانے والی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی جو تھی وہ گرداب میں پھنس گئی، تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ نے یہ بات سن کر کہا، اگر یہاں سمندر میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اسی وقت اللہ سے عہد کیا، اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پہنچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہاں سے نجات پا کے انہوں نے اسلام جو تھا وہ قبول کر لیا تھا۔ اب کافر جو ہوتے ہیں دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اور اسی کے لیے ہر وقت محنت کرتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ نہیں سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتا ہے اور پھر خالی ہاتھ گھروں پہ لوٹ جاتے ہیں اور پھر تھکاوٹ کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ مومن ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ نیک عمل کا سوچتا بھی ہے، تو ایک اللہ انویسٹمنٹ بینک میں اس کا ایک امال اس بینک میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں مسلمانوں پہ، مومنین پہ اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے، آسانیاں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، تاکہ ہماری دیوی نعمتوں سے مکرتے رہو اور برتتے رہیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا، بلکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں،
کیا یہ باطل پہ تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے، یا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کریں، سنت نبوی کے مطابق کریں، برائی کے ساتھ برائی کے بجائے حسن سلوک کریں، اپنا حق چھوڑ دیں اور دوسروں کو ان کا حق سے زیادہ دیں، تو یہ سب کچھ احسان کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الرومی فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر اور مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، اور چند سال ہی میں ہی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، اور وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اب یہاں پہ سورہ روم آ جاتی ہے۔ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ روم اور ایران کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی۔ اہل روم عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب جو تھی عیسائیوں یعنی کہ روم والوں کے ساتھ تھی، اور عیسائی شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ، رسالت اور آخرت پہ ایمان رکھتے تھے۔ اور مشرقین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں جو آتش پرست تھے اور توحید کے منکر تھے۔ تو ایران نے روم کو شکست دے دی، ایرانی فوجیں جو تھیں رومیوں کو دباتی چلی گئی اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور کئی شہر تباہ کر دیے۔ نہ صرف یہ کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا بلکہ ہزاروں عیسائیوں کو قتل بھی کر دیا اور گرجے بھی تباہ کر دیے۔ ادھر مکہ میں مشرقین نے توحید کے علم برداروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔ مسلمان گھر بار چھوڑ کر عیسائی سلطنت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے تھے جو روم کی حلیف تھی۔ اس وقت روم پر ایرانی غلبے کا چرچا ہر زبان پہ تھا۔ مکے میں مشرقین بہت خوش تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے دیکھو ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی اور رسالت کے ماننے والے مار کھا رہے ہیں، اس طرح ہم بھی تمہارے دین کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ حالات تھے جس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ وہی سال تھا جب کہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور اس میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال بعد غالب آ جائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس میں دو فورکاسٹ ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ رومیوں کو فتح نصیب ہوگی اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دیکھا جائے تو دور دور تک کے اس کے آثار موجود نہیں نظر آتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک پیش کوئی بھی چند سال کے اندر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکہ میں ستائے جا رہے تھے، اور دوسری طرف روم کی مغلوبیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تو قرآن نے جب یہ آیات نازل کی تو کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں بدا کے لفظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بدا کا اطلاق 10 سے کم ہوتا ہے، تو 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے ابھی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے کی کہ 10 سال کے اندر جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر کیسر روم نے بھی ایران پہ حملہ کر کے ایرانیوں کی سب سے بڑے آتش کدا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، یہ وہ سال تھا جس میں بدر کے مقام پہ مسلمانوں کی پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی طرح دونوں پیش گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھی 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئی، اور یہ پیش گوئیاں پورے ہونے کے بعد عرب کے بکثرت مشرقین جو تھے اسلام میں داخل ہوئے، اور ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ حضرت ابو بکر کے حوالے کرنے پڑے، اور وہ انہیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب حرمت کا حکم آ چکا ہے، اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال لے لینے کی اجازت تو دے دی گئی، مگر ہدایت یہ دی گئی کہ فوراً استعمال کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کرتے ہوئے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اللہ کا وعدہ ہے
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 9، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 9، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ تو کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے، لیکن جو پچھلی قومیں تھیں وہ ان کا بس ان سے بڑھ کر تھا۔ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی اور اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے۔ انہوں نے عمارتیں بھی بنائی تھیں، زراعت اور کاشتکاری بھی کی تھی، اور وسائل رزق بھی بہت زیادہ تھا ان کے پاس۔ پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتدا کرتا ہے، پھر وہی سے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائے گی، اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، اور ایمان لا کے نیک اعمال کرتے رہے تو وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑا دیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ کی گرفت میں رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور صبح کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے، اور تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اب یہاں پہ نمازوں کے اوقات آئے ہیں، تسبیح سے مراد نماز ہے، اور 5 نمازوں کے یہاں پہ اوقات بیان کیے گئے۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اب یہ زندہ کو مردہ یہ کیسے؟ جیسے انڈے کو مرغی سے اور مرغی کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے، مومن کو کافر سے، اور کافر سے مومن سے پیدا کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر کٹ بتا رہے ہیں، اور پھر بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ آج کل بارشیں بہت ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش میں آپ دیکھیں کہ زمین، مٹی جس کا میں نے بتایا، اس کو آپ ٹیسٹ کریں تو کچھ ہلکی سی نمکین سی ہے، اس مٹی میں ایک بے جان چیز ہے، لیکن جب بارش کا قطرہ جیسے اس کے اوپر گرتا ہے تو وہاں سے آپ دیکھیں کس طرح کے پودے اور کون سا سبزیاں، جڑی بوٹی لہلہاتی نکل آتی ہے۔ آیت نمبر 20، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اس کی نشانیوں میں سے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، ان سے تمہارے لیے درمیان میں محبت اور ہمدردی قائم کر دی گئی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَالرَّحْمَةٌ۔ بہت کچھ ہے ان آیات میں، اس کی تفسیر میں۔ آیت نمبر 20 سے 27، اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک طرف تو حیات اخروی کے امکان کہ آخرت ہونی ہے، اور یہ کہ کائنات جو ہے وہ ایسا نہیں کہ اس میں اللہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ اس میں بہت سے خدا ہیں، بلکہ ایک اللہ واحد ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ پہلی تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، اس نے کمال حکمت کے ساتھ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے اندر ایسی صفات رکھی کہ ان صفات کے حامل کروڑوں اور اربوں انسان پیدا ہو کے زمین میں پھیلتے چلے گئے، اور ہر بندہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ صرف اپنی اولادی کو دیکھ لیں، ایک ہی ماں کے اولاد ہوں گے لیکن سب کی شکل، حلیے، اخلاق، سیرت سب کچھ فرق ہوگی۔ پھر اگلی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ مردوں کے لیے انسان کی جنس کی بیویاں بنائی، اور عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ شوہر اس کے پاس سکون حاصل کرتا ہے، اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت، مودت اور رحمت دونوں رکھ دی۔ محبت جس کے باعث وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، پھر تمدن وجود میں آتا ہے، اور رحمت سے مراد ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، پردے ڈالنا، ایک دوسرے کے رحیم، شفیق، ہمدرد اور وفادار بننا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے، اس مٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات ڈال دیے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
مرد बीवी से बेइंतहा प्यार करता है और इसी तरह बीवी भी शौहर से प्यार करती है। तो ऐसी मोहब्बत जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है दुनिया में किसी और दो शख्सों के दरमियान में नहीं होती, तो उसको हम मुवद्दत कहते हैं। ठीक है जी। और रहमत से मुराद है कि मर्द बीवी को हर तरह की सहूलत और आसाइश पहुंचाता है। और ये तमाम जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो मुवद्दत और रहमत का जो मियाँ बीवी का रिलेशन बताया है वो निकाह के पाकीज़ा ताल्लुक से वजूद में आता है। तो बहरहाल फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 22 में कि उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों और रंगतों का इख्तलाफ भी है। दानिशमंदों के लिए इसमें यकीनन बड़ी निशानियां हैं। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला की कमाले मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी में मोहब्बत के साथ रहमत भी रख दी। खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी के लिए मुवद्दत और रहमत दोनों बहुत जरूरी होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन और आसमान की हैरत अंगेज तख्लीक की और तरह तरह की बेशुमार जबानें जबानें अब देखिए एक जबान होती है, जबान में हड्डी नहीं होती। आप देखते हैं कि मेरी जबान इंसानों की फर्क है, चिड़िया और जबान से बोल रही है, और जो डॉग्स हैं वो और जबान से बोल रहे हैं, कैट्स और जबान से बोल रही हैं। ये नहीं कि एक ही जबान है और फिर आवाजें मुख्तलिफ हैं, दो अफरा की आवाजें अलग अलग हैं, रंग मुख्तलिफ हैं। ये इस बात की शहादत है एक खालिक हकीकी है और सब कुछ उसने कमाल हिकमत से पैदा किया। गौर तो करें कैसी कैसी जबानें हैं। बहरहाल ये मुझे किसी ने कहा था कि मियाँ बीवी की जैसे लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनके लिए ये आयत जो है बहुत बड़ा सबक है कि इसमें अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसे बनाया कि सुकून हासिल करो। शादी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। दुनिया का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का था। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया। अल्लाह ताला चाहता तो सारी औरतें पैदा करते हैं, सारे मर्द पैदा करता। तो अल्लाह ताला ने ये जो मर्द और औरत की अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करें। तो एक सुकून क्यों हासिल करें कि एक घर बनता है, फिर सुकून से फिर बच्चे आते हैं, आंखें ठंडी होती हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। बहरहाल बहुत कुछ है, इंशाल्लाह ताला इस पे फिर बात करेंगे। लेकिन इस रिश्ते में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि सारे बैठ के तमाशा ना देखें, इसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर की जाए। और फिर उसके बाद जबान की बात आ रही है, रंग की बात आ रही है। तो आप देखें कि अब हैरत अंगेज चीज ये है कि एक जमीन है, एक तरह की मिट्टी है, एक तरह का सूरज निकलता है, सब पर पानी का रंग भी एक है। लेकिन आप देखते हैं कि जमीन से किस किस तरह के अनमोल अकसाम के आपके पास पौधे, दरख्त और सब चीजें निकलती हैं। इसी तरह इंसानों का भी जो है उनका रंग का फर्क है, कुछ बिल्कुल स्याह है, कुछ सफेद हैं, कुछ दरमियान के हैं, कुछ के नक्शो नगार और हैं। तो अल्लाह ताला ने जमीन में भी और इंसानों के अंदर भी एक वैरायटी रख दी, क्योंकि यकसानियत से इंसान जो होता है वो उकता जाता है। अब आप देखें कि सारी चिड़ियां एक ही तरह की बोलती हैं, लेकिन आप देखिए चिड़ियों में भी आप देखें कि उनकी जबानें भी फर्क है। तो इंसान जब बोलता है तो मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, एक अजीब सी लज्जत महसूस होती है। तो इंसान के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है उसमें भी कम्युनिकेशन में जबान एक अहम रोल अदा करती है। तो ये आप ये देखते हैं कि हालांकि सबकी जबान की शेप एक ही जैसी है, आंखें, कान, नाक, ये सब चीजें भी एक जैसी हैं, लेकिन अब आप अंदर से आपके जो बेसिक ऑर्गन्स है वो भी एक ही जैसे हैं। बाहर जो हमें स्किन नजर आती है वो इंसान का रंग फर्क करती है, लेकिन जब आप अंदर से काटो तो सब एक ही जैसे होते हैं। तो आप देखते हैं कि इन जबानों से हम क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं। यही जबान किसी को दुख पहुंचा देती है, यही जबान किसी को राहत पहुंचा देती है। बहरहाल बहुत कुछ है, आगे चलते हैं। फिर हमने देखा जमाने, फिर हम आगे चलते हैं। इस पे बहुत गौर फिक्र करने की बात है। ये जो आयात हैं दानिशमंदों के लिए इसमें यकीनन बड़ी निशानी। आयत नंबर 23, और भी इसकी कुदरत की निशानी तुम्हारी रातों और दिन की नींद में है, इसके फजल यानी कि रोजी को तुम्हारा तलाश करना भी। और जो लोग कान लगा के सुनने के आदि इनके लिए भी इसमें बहुत सी निशानियां हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने नींद इंसान की फितरी जरूरत है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर पैदाइशी तौर पे रख दी। और ये कमाल हिकमत है कि इंसान चंद घंटे काम करने के बाद आराम की जरूरत महसूस करता है और फिर सोने के बाद वो ताजा दम हो जाता है और फिर इसके फजल इनके रिस्क के हसूल में मसरूफ हो जाता है। तो बहरहाल ये नींद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कहा गया खासतौर पर रात की नींद है वो सुकून का बाइस है। और फिर उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियां दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, इससे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। इसमें भी अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, ये भी मैंने भी डिटेल से बताया। इसकी एक निशानी ये भी है कि आसमान और जमीन उसी के हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुम्हें आवाज देगा, सिर्फ एक बार की आवाज के साथ ही तुम सब जमीन से निकल आओगे।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے اسے خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس پہ گر نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے. پھر وہ پانی کی امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، فصلیں تیار ہوں گی. تو بہرحال بہت کچھ ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے تنہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین اور آسمان اس کے درمیان کی چیزیں بنائی. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ جو اس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک بار آواز سے دوبارہ نکل آؤ گے. یہ آخرت پہ دلیل ہے یہ آیت. اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت، ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے. وہی ہے جو اول یا بار مخلوق پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گی. تو اس پہ بہت ہی آسان ہے، اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے. آسمان اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری بیان فرمائی. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک نہیں. تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا. ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان فرما دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے اور ایک غلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عام ایوری ڈے لائف سے ایگزامپلس دے رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری جو فیسلٹیز ہیں اور جو میرے غلام کی فیسلٹیز ہیں تو کیا برابر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اتنی دلیل سے بات فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں، تو کس طرح تم شرک کر لیتے ہو؟ جب تم دنیا میں غلام کو اپنے برابر نہیں تسلیم کر سکتے تو اللہ کے ساتھ کیسے تم لوگ شریک بیان کر لیتے ہو، جہاں جو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ہمارا اور ہم اس کی مخلوق ہیں. آیت نمبر 29. بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کریں، اسے کون راہ دکھائے جس سے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے. ان کا ایک بھی مددگار نہیں، بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشقین میں سے نہ ہو جاؤ. بار بار شروع بھی نماز سے ہوا تھا، پھر نماز پہ سٹریس دیا جا رہا ہے. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے. یعنی کہ ہر فرقہ، ہر گروہ یہ سمجھتا وہ حق ہے اور دوسرا باطل ہے. اور ہم خود امت جو ہے فرقوں میں بٹ گئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا بننا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. آیت نمبر 33. لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے. یہ عام رویہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی. اچھا تم فائدہ اٹھاؤ، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. جب ہمیں مصیبت آتی کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں، نفلیں، نماز، بچوں کے امتحان ہو، کوئی رزق کا مسئلہ ہو، کوئی پوسٹ کسی کی کہیں جگہ پھنسی پڑی ہو، کوئی معاملہ کہیں التوا میں پڑا ہو، تو کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. اور جیسے وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ سالو کر دیتا ہے، وہ مصیبت دور کر دیتا ہے، تم ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. آیت نمبر 35. کیا ہم نے اس پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں. اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جس سے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں. بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں، ہم المفلحون. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ جب وسائل رزق تمام تر اللہ کے اختیار میں ہیں، جس پہ چاہے اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھول دیتا ہے، تو اصحاب سرودین کے خوشحال طبقے کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئے مال میں سے ان کا حق ادا کرے، اور جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، ان کو ان کا حق دے. حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلح رحمی کا. علاوہ ازیں اسے حق سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ امداد کر کے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ادائیگی کرو گے. یعنی کہ لوگوں کی مدد کر کے یا رشتہ داروں کی مدد کر کے یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے، یہ بلکہ ان کا آپ کے اوپر احسان ہے. سم ٹائمز آپ اپنے
ملازموں کو یا قریب کے لوگوں کو جب نوازتے تو کہتے واہ جی واہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا، اور پھر آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بھی جو ہے میرے ساتھ بھی معاملہ بہتر کرے. تو یہ سوچے کہ ان کا پہ احسان ہے کہ ہمیں کوئی صدقہ خیرات دینے کے لیے کہیں دور ادھر ادھر نہیں جانا پڑتا، ہمیں پاس ہی کوئی نظر آ جاتا ہے. تو یہ اور یہ حق ہے، یہ جو مال صلاحیت جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ کوئی ہم اپنے ساتھ پیدا ہوئے لے کے نہیں آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے لوگوں میں بانٹو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا اور برکت عطا فرمائے گا. آیت نمبر 39، تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. اب یہ سود کی ممانعت آ جاتی ہے. اور جو صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے منہ کی طلب کے لیے خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے ہیں. زکوٰۃ صدقات ایک تو اللہ تعالیٰ برکات دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور دوسرا قیامت والے دن ان کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا. حدیث میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت رمضان ہے، لوگوں کی افطار کروائیں، جتنے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں وہ کریں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دیں. ہم تو دوڑ لگاتے ہیں کہ میرا گھر اس سے اچھا، میرے کپڑے اس سے اچھے، میرا اسٹیٹس اس سے اچھا. تو نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا. بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس چیز سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بات کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے. بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے. اب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے تو پھر مکافات عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال اور کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے. امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ خوف اور دہشت آ جاتی ہے. قتل اور غارت گری کا عام ہو جاتی ہے. اور بعد دفعہ اتنے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان سے آفات نازل ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا بگاڑ آئے تو یہ وارننگ سائنز ہے. اور یہ وارننگ سائنز ہے کہ لوگوں اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو. آپ دیکھ لیں کتنی وارننگ سائنز آ رہے ہیں. زلزلے اور آفات، یہ مہنگائی، یہ لوڈ شیڈنگ، یہ جو ملک میں اس وقت ہمارے حکمران جو جس طرح کے بیٹھے ہیں، تو یہ تمام ہمارے اوپر یہ ایک قسم کے عذاب ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. آج کل کی اولاد دیکھیں نافرمان ہے، سمجھتی نہیں ہے، موبائل اورینٹڈ ہے، موبائل کی بات مان لے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانے گی. بہرحال بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں. اس دن سب متفرق ہو جائیں گے. کفر کرنے والے پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، نیک کرنے والوں کا اپنی ہی آرام گاہ سوار رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ایک بدکار فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے، شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں. تو اپنی ذات کو ایسا بنا لیں کہ لوگ اگر ہم مریں تو لوگ افسوس تو کریں کہ ایک اچھا انسان چلا گیا، کہ بجائے لوگ شکر کریں. اللہ معاف فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے. اور جو ایمان اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو. اللہ تعالیٰ کیسی کسی باتوں سے سکھا رہا ہے کہ بارش آتی ہے، بارش سے انسان لذت سرور حاصل کرتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھر انہی ہواؤں سے جو بارش لے کر آتی ہیں، پھر انہی سے کشتیاں بھی چلتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے اپنا دماغی صلاحیت استعمال کر کے یہاں پہ ٹریڈنگ اور ان ٹرانسپورٹیشن سے اپنا جو ہے روزی جو ہے اپنی کمائی کماتا ہے. اور پھر شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آیت نمبر 47، ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا. ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے گئے، دلائل اور معجزات دیے جائیں گے. لیکن جن قوموں نے تکذیب کی، ایمان نہیں لائے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرقین کے رویوں کی، ان کے جھٹلانے کی، ان کو آپ کو اذیتوں دینے پہ آپ صبر کریں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا۔ اور پھر کفار کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہارا حشر وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہوا، کیونکہ اللہ کی مدد تو بلاخر مومنوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، جس میں پیغمبر اور اس میں ایمان لانے والے سب شامل ہوتے ہیں۔ 48 ہے، اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان پہ پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پہ وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بادلوں کا ڈیزائن، آپ دیکھیں ان کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے۔ آپ نے چلتے بادلوں کو دیکھا ہے، آپ دیکھیں کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ان کا کوئی ڈرائیور بھی نہیں بیٹھا ہوا کہ جو ان کو گائیڈ کر رہا ہو کہ تمہیں رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ بادلوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور بادلوں کو اگر نارتھ سائڈ پہ جائیں، اگر آپ کسی بادل کو پکڑیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا، اگر آپ بلندی پہ جائیں اور اس کو آپ نچوڑیں بادل کو یا فوک کو، تو کیا خیال ہے آپ کے پانی نکلے گا؟ اب بادلوں کے اندر ٹنوں پانی ہوتا ہے، ٹنوں پانی لے کے وہ بادل، ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں۔ یہ ٹنوں پانی اگر ہمارے اوپر سے ایک دم گرے تو ہمارا کیا حالات ہو جائیں، کیسے سونامی آ جائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ بادلوں کی منزل متعین کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ان کو جانا ہے۔ اور پھر جب یہ زمین پہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتی ہے۔ آپ دیکھیں زمین کے اندر کوئی لائف نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی پانی پڑتا ہے تو وہ ایک دم پھولنے لگتی ہے اور اس کے اندر سے ہری بھری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جڑی بوٹیاں اگنے لگ جاتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ مردوں کو زندگی دے گا، جیسے بارش بھیج کے زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بھی اسی طرح زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 49۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم باد تن چلا دیں اور یہ لوگ انہی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہ سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، دوسرا یہ کہ جن کے دل مر چکے ہوتے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، ان کے اندر صرف ضد اور ہٹ درمی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نفس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، آپ نے اگر اس کو کچھ کہنا تو کیسے بات کریں گے؟ اشاروں سے۔ اشاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے بھی، اب اگر وہ دیکھے بھی نہ اور دیکھنے کی بجائے منہ پھیر لے بلکہ پیٹھ پھیر لے تو ایسے شخص کو آپ کیسے سنائیں گے، کیسے نصیحت کریں گے، کس طرح اس کے دل میں بات اترے گی؟ تو چھوڑا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو حق بات سننا ہی نہیں چاہتے، کہ وہ کیا ہے، ایک تو وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، وہ بلکہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 55۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد پھر توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے، سب پہ پورا قادر ہے۔ اب یہاں پہ زندگی کی سٹیجز بیان کی گئی ہیں، جو ہماری زندگی میں سٹیجز آتی ہیں، اور سٹیجز کیا آتی ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کمزوری سے مراد کہولت کی عمر ہے، جس میں عقل اور آپ کی فزیکل جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اور پھر بڑھاپے سے مراد آپ کی وہ جو اولڈ ایج ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن نے انسان کی یہاں پہ 4 سٹیجز بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان کی جو تخلیق ہے، یعنی کہ اس کے باپ آدم کی جو تخلیق ہے مٹی سے ہوئی، اور یہاں انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وہ منع پیدا ہوتی ہے، وہ رحم مادر میں جا کے اس کے وجود کی تخلیق کا باعث بنتی ہے، وہ سب مٹی سے پیدا ہوئی ہیں۔ پھر وہ نطفے سے القا سے مضغہ، پھر ہڈیاں، اور پھر گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے کہ بتدریج نشو نما پاتا ہے، یعنی کہ بچپن آتا ہے، پھر اس کی ایڈلٹہڈ بلوغت آتی ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بتدریج اولڈ ایج کا عمر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کی 4 حالتوں میں سے وہ 3 حالتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ
ایک نکاحت والی ہوتی ہے، ایک قوت والی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں یعنی کہ بچپن پہ بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بلوغت تک بھی، پھر جوانی میں آ کے اس کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے، اور پھر جب دوبارہ بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس کی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل عمر سے بچا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کی سوا نہیں ٹھہرے تھے، اس طرح یہ بہکے ہوئے ہی ہیں، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ جواب دیں گے کہ تم جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے، پس اس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں۔ یہ کافر تو یہی کہیں گے تم بےہودہ ہو، بالکل جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پہ جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتے ہیں، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبر نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ ہماری سورت ختم ہوتی ہے، سورہ روم، اور سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حروف مقطعات ہے الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ سورت لقمان، یہ سورت مکی ہے، یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے بہت ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے، اور ان کو فضول اور لا یعنی باتوں میں الجھا دیتے تھے تاکہ لوگ قرآن کی بجائے فضول چیزوں میں مشغول ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ چنانچہ اس صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آفاق اور اپنے نفس سے استدلال کیا گیا ہے، اور ان کے سامنے حضرت لقمان کی باتیں رکھی گئی ہیں جو تمام عرب میں ایک حکیم اور دانا ہستی کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اور یہ لگتا ہے یہ بھی آیات آج کل ہمارے پہ اتاری ہوئی ہیں کہ مشرقین مکہ بھی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو لہو الحدیث لغویات میں انوالو کر دیں، اور آج کل بھی جو یہودی لابی ہے، آج کل میں اگر آپ کسی سے پوچھوں جو ویسٹ میں بہترین سے بہترین موبائل جیسے آئی فون ہوتا ہے تو اس میں سم اس میں ایک ہی ڈلتی ہے، اور ہمارے یہاں پاکستانی جو دو تین سمیں ڈال کر، ہمارا دنیا کا کام ہی یہی رہ گیا، موبائل کھولیں، ایک سم کے میسج پڑھیں، دوسری کے پڑھیں، فلانی کے ساتھ اس کو اپڈیٹ کریں، تیسرے کو اس کے ساتھ اپڈیٹ کریں، اسی چیزوں میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، لیول حدیث یعنی کہ لغویات میں۔ اور جو لوگ فوکس ہیں وہ فون کو اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ خیر ویسی میں نے مثال کے طور پہ یہ بات کر دی کیونکہ آگے لغویات کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پہ مشرق مکہ نے بھی کوشش کی کہ اس وقت کے مسلمانوں کو لا یعنی باتوں میں انوالو کریں، اور آج کل بھی ہم دین چھوڑ کے لا یعنی باتوں میں انوالو ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت لقمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت لقمان تو آگے چل کے آئیں گے، تو یہاں پہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے حکمت والی ہے، نیکوکاروں کے لیے رحمت ہے، اور پھر یہاں پہ متقین کی صفات بیان کی گئی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے آیت نمبر 6۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ اب لہو الحدیث کا یہاں پہ ہے کہ لہو الحدیث کے بارے میں آتا ہے کہ لہو الحدیث یعنی کہ ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے دوسری چیز سے غافل کر دے۔ لغت کے اعتبار سے ان الفاظ میں کوئی کام کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن یہ تمام چیزیں فضول ہوتی ہیں۔ مثلا آپ جب آپ گوسپس کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، آپ افسانے کہانیاں پڑھتے ہیں، اور یہاں اسی طرح موویز ہو گئی، تمام ایسی چیزیں ہو گئی، یہ موبائل پہ جو ہمارا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹائم ہم استعمال کرتے ہیں، تو لہو الحدیث خریدنے کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص حدیث حق کو چھوڑ کے حدیث باطل اختیار کر لے اور ہدایت سے منہ موڑ کے ان باتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے جن میں اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے نہ آخرت میں۔ تو یہاں پہ آدمی اپنا مال خرچ کر کے بیہودہ چیز خریدتا ہے، اور بکثرت روایت میں اس کی تفسیر کی تائید بھی ہے۔ اور بہرحال ابن عباس نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے کہ چلیں بہرحال یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لہو الحدیث، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے آج کل کی دور کا
جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا وہ لیول حدیث ہی ہے کہ ہم اپنا ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں، کچھ سونے میں، کچھ موبائل میں، اور پھر ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں سمجھتے ہیں اوہ جی ہمارا تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو لو کی جو اصل وجہ ہے وہ دین سے لا علمی ہے، تو قرآن کے ساتھ جہاد کریں۔ اور کہتے ہیں کہ جو گانا بجانا ہوتا ہے نا دل میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور بہرحال لہو حدیث سے روکا گیا ہے، اس سے انسان کی ایمان اور اس کے جو اللہ کی یاد ہے وہ اس کو وہ دور کر دیتا ہے۔ اور لہو الحدیث وہ کام ہے جو مفید کام سے روک دیں، اور وہ کام کیے جائیں جس سے انسان جو ہے دھوکے میں آ جائے، غافل ہو جائے، اور یہ تمام چیزوں میں آ جاتا ہے۔ تو پھر انسان جب لیول حدیث میں ہو جاتا ہے تو وہ سنجیدگی چھوڑ کر مذاق میں اس کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور بہرحال ایسی چیزوں کا اثر جو ہوتا ہے اجتماعی طور پہ معاشرے میں بہت غلط ہوتا ہے، اور آپ اپنے مفید کلام کو ترک کر کے آپ ایک لغو چیز میں آپ اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں لیول حدیث سے محفوظ رکھے۔ لیول حدیث کے بارے میں عہد رسالت میں ہے کہ بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اس مقصد کے لیے خریدی ہوئی تھی، جو لوگوں کو کہ وہ لوگوں کا دل گانا سنا کے بہلاتی تھی۔ تو اس اعتبار سے آج کل کی سنگرز بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ معاف کرے، بہت کچھ ہے لیول حدیث میں، وہ تمام چیزیں ہیں جس میں آج کل خاص طور پہ ہم اور ہماری نیو جنریشن بہت انوالو ہے، ٹی وی، سینما، موبائل، اور آگے ڈفرنٹ ایپس جو آپ کے موبائل میں ہے، جو ہر وقت ہم انسٹا اور اسنیپ چیٹ اسٹریکس بھیجو۔ واٹ از دس اسٹریک؟ بھائی ایک میں نے ہماری سیریس لڑائی ہوگی کہ ایک آنٹی نے اپنی بہو کو کہا کہ تم نے مجھے اسٹریک نہیں بھیجی، یعنی کہ روز وہ ایک ہوتا ہے شاید، تب مجھے پتا چلا اسٹریک ہوتی کہ وہ کنٹینیوس ایک شاید میسج یا کوئی پکچر ہوتی ہے جو سینڈ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نماز کے لیے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے کہ نہیں، اسٹریک کی کنٹینیوٹی ضرور ہونی چاہیے۔ بہرحال اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغ باتوں کو مول لیتے ہیں اور بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں انہیں اور اسے ہستی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ بس اس پہ فوکس کیجیے۔ آیت نمبر 7، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہے، اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو لہو الحدیث میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں تو اول تو وہ سنتا ہی نہیں ہے اور وہ منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ یہ آج کل کے زمانے میں جو ہیڈ فونز ہوتے ہیں، اور ہیڈ فونز پہ بھی آپ دیکھیں کتنے وہ انوینشنز آ گئی ہیں، بالکل چھوٹے ڈاٹ ٹائپ کے ہو گئے ہیں، وہ بالکل آپ کے کان پہ لگ جاتے ہیں، اور وہ باس آپ کا بچہ بیٹھا ہو بلاتے رہیں گے بیٹا بیٹا، وہ بیٹے صاحب کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنا مرضی سے اپنا مست اپنا پتہ نہیں گانا سن رہا ہے، وہ کیا چیز کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ اتنے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں لگ دیا کہ ایسا انسان جس نے اپنے کانوں میں ڈاٹ لگا رکھے ہیں، آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، یعنی کہ وہ سنتے ہیں پر وہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، ان کے کانوں میں ایسا بوجھ ہے جو اسے سننے سے محروم کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 8، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک مطابق سنت کی ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیا، ہم نے آسمان سے پانی برسا کے زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے لگا دیے، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اب یہ ایک ہی آیات میں، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورا جس کو کہتے ہیں اتنا ڈیٹیل سب کچھ ہی بیان کر دیا غور و فکر کرنے کے لیے۔ کیا کیا کہ بغیر پلرز کے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے، زمین میں انسان کے رہنے کے سروائیول کے تمام اس کے کھانے پینے کی گروسریز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اور پراپر ڈسٹریبیوشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، نفیس جوڑے بنا کے رکھ دیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفیس جوڑوں سے مراد ہے دن رات، آدمی عورت، مومن کافر، زندگی موت، یہ تمام چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ یہ سب چیزیں بنا کر تو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ چیلنج دے رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ ابھی حضرت لقمان کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے بات جو کی جا رہی ہے شکر کی جا رہی ہے۔ حضرت لقمان جو تھے اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت، عقل، فہم اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ ایکچولی کسی نے ان سے پوچھا یہ فہم اور شعور آپ کو کس طرح حاصل
ہوا تو انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی حکمت آئے تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، راست بازی، امانت اختیار کرنا، بے فائدہ بات یا لہول حدیث سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کی حکمت اور دانش پر ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں یہ حبشی غلام تھے اور ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کے لے آئے۔ ایک اور موقع پہ ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو، اس کے سب سے بدترین حصے لے آؤ، تو پھر وہی زبان اور دل لے کر آ گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تو کہتے ہیں کہ تو ان کے آقا نے کہا کہ جب میں تمہیں کہا تھا اچھا تب بھی اچھے اور برے بھی یہی 2 چیزیں، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 حصے اگر اچھے ہو جائیں تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، یعنی کہ زبان اور دل، اگر یہی 2 چیزیں بگڑ جائیں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ دل اندر کی عکاسی کرتا ہے، زبان باہر کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل اور زبان دونوں اچھے ہوں۔ صرف دل کی اچھائی کافی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی فلاں کا دل بہت اچھا ہے، اگر دل اچھا ہے اور اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، زبان بد اخلاق ہے، تو پھر مجھے بتائیں۔ تو دل تو زمین کی طرح ہے جس سے کچھ اگتا ہے، اور اگر خراب زمین ہوگی تو خراب فصل ہوگی۔ اسی طرح اگر دل اچھا نہیں ہے، دل میں اخلاص نہیں ہے، دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں سچائی نہیں ہے، تو زبان پھر اچھے اخلاق سے خالی ہوگی۔ اس لیے جو لوگ زبان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے دل کی اصلاح کریں۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، کیونکہ انسان وہی کچھ منہ سے نکالتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، جو دل میں آتا ہے۔ اور یہاں پہ پھر پہلی بات یہ بتائی گئی کہ شکر گزاری۔ شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کیا ہے کہ آپ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نوازتے ہیں۔ حضرت لقمان جو تھے عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت تھے۔ لوگ ان کی حکیمانہ باتیں سننے کے لیے دور دراز سے آتے تھے۔ آپ کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ایک مجموعہ تھا جس میں آپ کے اقوال تھے۔ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت اور دانائی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار اور احسان مند ہو، اور دل میں اس بات کا یقین ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میری اپنی قابلیت کا کوئی عمل دخل نہیں، اور زبان سے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کریں اور عملی طور پہ فرما برداری کریں اور نافرمانی سے پرہیز کریں۔ تو جو شکر کرے گا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، جو ناشکری کرے گا اس کی نعمتیں چھننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو حکیم لقمان نے جو تھی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، جس میں پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ چلیں یہ پڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا کیا نصیحتیں کی تھی۔ اور جبکہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان الشرک العظیم، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ تمام چیزیں معاف کر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف فرمائیں گے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اللہ کے مقابل کسی اور کو آپ شخصیت پرستی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کے اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھٹائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب پہلا حکم کیا دیا گیا کہ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا وصیت جو اپنے بیٹے کو کی گئی کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور آپ نے کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا تھا 3 دفعہ کہا تھا تمہاری ماں کا، اور 4تھی دفعہ کہا تھا تمہارے باپ کا۔ تو بہت زیادہ حق ہے ماں باپ کا، اور کہا جاتا ہے ان کے آگے اف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے آتا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ مطلب وہی بات بتائے گی کہ اگر ماں باپ اگر توحید سے انحراف کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ آپ نے بات نہیں مانی، لیکن جہاں تک آپ کے تعلقات ان کی خدمت کا تعلق ہے تو آپ نے خدمت کرنے میں، اگر آپ کے والدین مشرک بھی ہیں تو آپ نے ان کی خدمت اور ادب اور احترام میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اب آگے ان کو حضرت لقمان اپنے بیٹے کے عقائد مزید درست کر رہے ہیں، اور اس کے بہانے ہم اپنے عقائد کو درست کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بیٹے،
اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کے کرے، اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے حاضر کر لے گا اور اس کے حساب سے اس کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ برے عمل کی بری جزا ہے۔ رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی گئی کہ وہ اتنا چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وزن ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح کہتے ہیں کہ چٹان، آبادی سے دور، جنگل، پہاڑ، یعنی کہ کہیں بھی کوئی چیز آپ چھپ کے کریں گے اللہ تعالیٰ سے چھپ ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ اور کھڑکی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اور اس کا علم مخفی ترین چیز کو محیط کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالے پتھر کے اندر بہت نیچے ایک کالا کیڑا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو کیا رزق ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر وہ مزید نصیحت دے رہے ہیں کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے کہ اس کو خشوع خضوع سے پڑھا جائے، اس کو پابندگی سے، اس کی جو اوقات ہے اس کے حساب سے اس پہ پڑھا جائے، اور سوچ سمجھ کے آپ پڑھیں۔ تو یہ ہے کہ نماز قائم کرے، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر اتر آ جائے صبر کرنا۔ یقین مان کے یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو، اور پھر جب کوئی آزمائش آ جائے تو پھر صبر کرو۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا کے اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخ خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پھر بیان کیا گیا کہ آپ کی جو چال ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پہ آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکبر کا جو وصف ہے وہ شیطان کا وصف ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ جو تکبر کے طور پہ اپنے کپڑے کو کھینچے گھسیٹتے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پس کر۔ یقیناً آواز میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے، یعنی کہ چال اتنی نہ سست ہو کہ بیمار لگے، نہ اتنی تیز ہو کہ جو آپ کے وقار کے خلاف ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے گھاٹی سے نیچے اترتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب گھاٹی سے آپ نیچے اترتے ہیں تو ہر قدم، جب آپ پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو ہر قدم جو ہوتے ہیں بڑا جما کے رکھتے ہیں، نگاہیں آپ کی نیچے ہوتی ہیں اور ایک پروقار آپ کی چال ہوتی ہے۔ تو بہرحال، اور پھر یہ آواز پہ ہے کہ چیخ چلا کے بات نہ کیا کریں، کیونکہ اگر اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور قریب ہے۔ حدیث میں آتا ہے گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ ہم یہاں بھی بچوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں آہستہ بولو، اور پھر ہم خود اونچی چیخ چیخ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام پہ لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں؟ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اب یہ کتنے غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو، زمینی مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع ہوں، اس کے زیر تصرف ہوں، یا اس کے تصرف سے بالا تر ہوں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام چیزیں انسان کے استعمال کے لیے بنائی، انسان کے لیے بنائی۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ کیا کس لیول کی آکسیجن ہونی چاہیے، کیا چیز اس سے کھانی پینی ہے وہ زمین سے ملتی ہے، اور آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ زمین کو اس کی نباتات گرو کرنے میں اس میں مدد دیتا ہے۔ ہر چیز، ویسے بھی پانی ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز، زمین اور آسمان کی تمام چیز انسان کی اطاعت، اس کی خدمت کے لیے لگا دی۔ پھر بھی انسان جھگڑالو ہے، پھر بھی انسان متکبر ہوا پھرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا اس کی تابع داری کریں گے، بھلا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اور جو شخص اپنے منہ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقین اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ اب یہ کڑا کون سا ہے؟
اللہ کی کتاب، اللہ کی احکامات، اس کو اس نے پکڑ لیا۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، ہم ان کو بتا دیں گے جو انہوں نے کیا، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، ہم نے انہی کو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں گے، لیکن بلاخر ہم انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقین اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بے نیاز اور سزاور، مستحق حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کی تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور با حکمت ہے۔ دنیا بھر کے درختوں کے قلم کھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق اور صنعت کے عجائبات، اس کی عظمت اور جلالت کے مظاہر کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور 7 سمندر بطور مبالغہ کے ہیں، اور آپ انہی کے سورہ کہف میں بھی بات ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں، اللہ کے عجائبات، ہم اللہ کی بلیسنگز کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 28، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسی جیسے ایک جی کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا، قیامت والے دن زندہ کرنا، ایک نفس کے زندہ کرنا یا پیدا ہونے کی طرح ہے، یہ نہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں کھپا دیتا ہے، سورج چاند کو اس نے فرما بردار کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظام اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ بہت بلندی والا، بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے، یقیناً اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان سے موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کے خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پہ رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، تو فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکل کے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے، اور ایک وقت آئے گا اس کو کہا جائے گا تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جو قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج راہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اسی طرح چاند کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 33، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے، اسے جانتا ہے، کوئی بھی اسے نہیں جانتا کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ یہ جو آخری آیات ہیں اس میں 5 اللہ تعالیٰ کی باتیں، حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرب قیامت کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو۔ اور دوسری بات، بارش کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ آپ میٹرولوجسٹ جو ہیں وہ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ بارش ہوگی یا کچھ بھی، لیکن یہ بات ہر شخص کے ایکسپیرینس میں ہے کہ یہ جو ان کے جو اندازے ہوتے ہیں کبھی غلط نکلتے ہیں اور کبھی درست نکلتے ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی جو ہوتا ہے وہ بھی واضح طور پہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں، تیسری بات، رحم مادر میں آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں نشو نما پانے والا بچہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، کس شکل کا ہوگا، کس فیچرز کا ہوگا، کیا کمپلیکشن ہوگا، کیا معاملات اس کے ساتھ دنیا میں ہوں گے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر چوتھی بات، انسان کل کیا کرے گا، دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں نہیں معلوم۔
نمبر 5، موت کہاں آئے گی؟ گھر میں آئے گی، گھر سے باہر آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا پردیس میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، اپنی آرزوئیں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے آئے گی۔ یہ موت کا وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ۔ جی سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ جو سورہ سجدہ ہے، اس کی 1 سے 3 تک جو آیات ہیں، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے قرآن بنا لائیں اور اللہ کی طرف سے پیش کر دیتے ہیں، اور اس الزام کی تردید میں فرمایا جا رہا ہے یہ کلام فرمانے والا اللہ کی ذات ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسی قوم کو مقصد زندگی سے خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور ان کے بعد عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو آخری رسول آئے تھے وہ حضرت شعیب تھے، اور ان کی آمد پر بھی تقریباً 2000 برس ہو چکے ہیں، اور اتنی طویل مدت ہے کہ اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ اس قوم کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ جی آیت نمبر 5 ہے، سورہ سجدہ ہے، پارہ نمبر 21 ہے کہ وہ آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جانے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پہ احکام نازل فرماتا ہے، انہی کی تدبیر کرتا ہے، زمین پہ ان کا نفاذ کرتا ہے، جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا اور منع، فنا، غنا اور فکر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں قرآن میں 3 مقامات پہ آیا، اور تینوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یوم کی مقدار 50,000 سال ہے، کہیں یوم حساب کی، تو یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی بناوٹ مٹی سے پیدا کی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ یہ بات ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کے نسل کے لیے جو طریقہ اختیار کیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں گے، اور پھر ان کا جو ریلیشن شپ کے بعد جو اللہ تعالیٰ عورت کے رحم میں رہ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک تراش کے ایک فیچرز دے کر اللہ تعالیٰ اس کو اس بچے کو جب ماں ڈیلیور کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں جیسے وہ روح پھونکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہ غور و فکر کرنے والی ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں کہاں سے پیدا کیا، ہماری پہلے اوقات تو اپنی ساری دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 8 میں، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ آپ سوچے تو صحیح، وہ ڈسچارج کا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ اس کو جب ایگ کے ساتھ وہ جو فرٹیلائز ہوتا ہے، جب وہ زائگوٹ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی شکل بناتا ہے، کیسے نقش و نگار ڈالتا ہے، کیسے ناک ڈالتا ہے، کیسے آنکھ، کیسے ہونٹوں کی پلیسمنٹ، کیسے کانوں کی، کیسے بازوؤں اور ٹانگوں کی، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی باڈی میں تمام آرگنز کتنے زبردست طریقے سے سب آرگنز بنے ہوئے ہیں۔ اسی نے تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ انہوں نے کہا جب ہم زمین پہ رل مل جائیں گے پھر نہیں پیدائش میں آ جائیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی، میں ضرور جہنم کو انسان اور جنوں سے پر کروں گا۔
اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا، سارے انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتے، یہ مسئلہ ہی نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہمیں ایک لمیٹڈ ارادے اور مرضی کا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا کہ یہ ارادہ، اختیار اور مرضی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نافرمانی میں لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری ملاقات کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اس کو بھول جاؤں گا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، ہماری آیتوں پر وہی مان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ جی سجدہ آ گیا، سجدہ کر لیجیے اللہ کو۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ سورہ مومن میں آتا ہے آیت نمبر 16 میں کہ اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی، ذلت اور مسکینی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے، ایک ویسی تکبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچائے، کیونکہ تکبر جو ہے صرف ہی شیطان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تسبیح کرتے رہتے ہیں، جب جہاں پہ جو ذکر ہے وہی بات کرنا شروع کر دیا کریں۔ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ یعنی کہ جو راتوں کو اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ تو اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور جنت کی جو اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اگر میں کو نا سب لوگ ذرا جنت کوئی ڈیزائن ڈرا کر کے دکھائیں تو سب کی جنت کا جو ہوگا نا ڈیزائن فرق ہوگا، اور اللہ جو ڈیزائن کریں گے وہ اتنا پرفیکٹ ہوگا کہ جو چیز آپ چاہیں گے وہ اس کے اندر وہاں پائیں گے۔ کیا وہ جو مومن ہو مثلا اس کے جو فاسق ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشہ والی جنتیں، مہمانداری ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو، بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعد عذاب سے اس بڑے عذاب کی سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیجے گا تاکہ یہ وارننگ سائن جو میں اکثر یہ کہتی ہوں نا، یہ جو بارش بہت تیز آ جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، یہ جو آفات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ کہ یہ جو چھوٹے دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں ہیں یہ چھوٹے عذاب ہیں، اور تاکہ انسان اپنے آپ کو درست کر لے، اگر وہ ڈیپ ٹریک ہو رہا ہے اس کو فوراً اپنے راستے پہ لے آئے کہ میں اللہ کے راستے پر آ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں بھیجتے ہیں، جیسے اہل مکہ پہ قحط سالی نازل ہوئی تھی۔ بالجکین ہم 22 اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ کہا جاتا ہے یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کے رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوئی تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ آیت نمبر 24 ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کا درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے تھے؟ اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جیسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، اور کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا، نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، اور یہ بھی منتظر ہیں۔ صبر کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے اوامر، اللہ کے حکم بجاتے ہوئے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اور اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق، اور ان میں جو راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکے صبر اور آیات الہی پہ یقین رکھنے کی وجہ سے ہم ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پہ فائز کریں گے، لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو تھا ان سے لے لیا، اور کہا جاتا ہے ان کے دل سخت کر دیے، پھر ان کا عمل صالحہ بھی نہ رہا اور ان کا اعتقاد بھی نہیں ٹھیک رہا۔ سورہ احزاب آ جاتی ہے۔ احزاب جو ہے گروہوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ احزاب ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافر و منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ احزاب میں یہ صورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس میں متعدد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اس زمانے کے حالات کے مطابق نازل ہوئی تھی، پھر ایک جگہ جمع کر کے اس کی صورت کی شکل دی گئی تھی۔ اس صورت میں 3 اہم واقعات پہ تبصرہ ہے، ایک غزوہ احزاب پہ، ایک غزوہ بنو قریظہ پہ، اور ایک حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور تینوں واقعات جو تھے 5 ہجری میں پیش آئے تھے، اور اس صورت میں معاشرتی اصلاح کے لیے ضروری احکام تھے، اور ان غزوات کے حوالے سے جو منافقین نے جو چیزیں جو منافقین کے مسئلے تھے اور جو کمزوریاں مسلمانوں پہ پائی گئی تھی تو ان کی یہاں پہ اصلاح کی گئی تھی۔ نیز حضرت زینب سے نکاح اور حضرت زید کے سلسلے میں منافقین نے جو پروپوگنڈا کیا تھا اس کے سلسلے میں احکامات تھے۔ تو احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی جماعت کی ہیں۔ اس غزوہ میں کفار عرب کے تمام قبائل متحد ہو کے مدینہ پہ حملہ آور ہو گئے تھے، اور اس لیے اس کا نام غزوہ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا تھا، اور مدینہ پہ جس طرف سے دشمن حملہ کر سکتا تھا اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی تھی، اور اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 1 سے جو 3 ہے، کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ سے ولید بن مغیرہ وغیرہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ اگر آپ اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور ہمارا دین اختیار کر لیں تو ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے اور قریش کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے۔ اور مدینہ کے یہودی اور منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دی اور سازشیں شروع کر دی، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کو کہنا نہیں ماننا، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ وحی کے ذریعے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہو، اللہ آپ کا بہترین کار ساز ہے۔ عرب کے جو کفار اور مشرکین اور یہودی تھے وہ مسلمان کی کامیابی سے بے انتہا بوکھلا اٹھے تھے، تمام قبائل متحد ہو کے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اور کفار کی متحدہ محاذ کی تعداد جو تھی 10-12 ہزار تھی، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر نہ تھی، تو آپ کے ہمدرد جو تھے وہ ہر قبیلے میں سے لوگ موجود تھے، انہوں نے آپ کو حالات سے باخبر کر رکھا ہوا تھا۔ قبل اس کے کہ یہ جتھے مدینہ پہ حملہ آور ہوتے، آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے مدینے کی اس طرف سے جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا خندق کھدوا لی۔ یہ خندق کہتے ہیں تقریباً 3 میل لمبی تھی اور 5 گز گہری تھی، جو 6 دن میں تیار کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خندق کی وجہ سے کفار کا لشکر مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب دوسرے کناروں پہ مسلمان موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس محنت اور مشقت میں شامل تھے، ہر وقت تیر اندازی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ کفار جو تھے اور یہ جو جنگی ٹیکسکس تھی نا، یہ جو کس طرح یہ حضرت سلیمان انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ اس طرح جو تھی ایرانی لوگ جو تھے اپنے آپ کو اس طرح جو تھے خندقیں کر کے اپنا جو تھا نا ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، تو یہ ایک ایسی ٹیکٹک تھی جو اس سے پہلے کبھی عرب والوں نے دیکھی نہیں تھی کہ یہ خندق والی بھی کوئی جنگ ہو سکتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بہت سخت سردی کا موسم تھا، کفار جو تھے سردی کے موسم میں طویل محاصرے کے لیے ان کو اتنا وہ تیار نہیں تھے، اور وہ تو آئے تھے کہ ہم لڑیں گے اور جیت جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ یہ جو جب یہ جو غزوہ احزاب یعنی کہ تمام قبائل جو مل کر جب انہوں نے حملہ کیا، اور کہتے ہیں یہ محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا موسم سخت تھا، اور اتنے بڑے لشکر کے لیے غذا وغیرہ مہیا کرنا دشمن کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی تھی، اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یکایک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی تھی، کڑک تھی، چمک تھی، اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اور آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے، ان کے اندر شدید افراتفری مچ گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی
اور اس قدرت کا وہ وار نہ سہ سکے اور ہر ایک اپنے گھر کی رالی اور صبح میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہیں تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمن سے خالی دے کر ارشاد فرمایا اب قریش تم پہ حملہ نہ کر سکیں گے, اب تم ان پر چڑھائی کرو گے. اور اس پہ پھر آگے غزوہ قریظہ ہوئی تھی. اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 3. آپ اللہ پہ توکل رکھیں, وہ کار سازی کے لیے کافی ہے. کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے, اور آپ جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہیں تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا, اور نہ تمہارے لیپ پالک بیٹوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنائے. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں, اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے, وہ سیدھی راست ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں بعد روایت میں آتا ہے ایک منافق کا دعویٰ تھا کہ اس کے اندر دو دل ہے, ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کافروں کے ساتھ ہے. تو اور اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ مشرقین مکہ میں سے ایک شخص تھا جمیل بن معمر فہری, جو بڑا ہوشیار تھا, مکار تھا. تو اس کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس دو دل ہیں جن سے میں سوچتا اور سمجھتا ہوں, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک دل ہے. تو یہ آیت اس کی نازل ہوئی, اور جس میں بتایا گیا کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے, اور یہ ہمیں میڈیکلی بھی بات پتہ چلتی ہے. اور اسی ساتھ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے زہار کا. زہار ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے, وہ یہ کہہ دے کہ تیری پشت میری ماں میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پشت, تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی, اور یوں اس کی وہ مائیں نہیں ہو سکتی, دو مائیں نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا لے پالک بنا لے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا, بلکہ وہ بیٹا اپنے باپ ہی کا رہے گا, اور اس کے وہ دو باپ نہیں ہو سکتے. تو یہ مسئلہ زہار ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں ہم بہت ڈیٹیل سے کریں گے کہ زہار کا مسئلہ کیا تھا. تو بہرحال یہاں پہ بتایا تھا کہ کسی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی, کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا آپ کا بیٹا نہیں بن جاتا. ایکچولی اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ جس میں ایکچولی یہ واقعہ بھی کچھ یوں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا غلام تھا حضرت زید, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا. اور جب ان کو ہبہ کر دیا تو آپ کو اتنے پیارے لگے کہ انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا, زید بن حارثہ کو. تو لوگ ان کو زید بن حارثہ کے پیچھے زید بن محمد کہہ کے پکارنا شروع ہو گئے تھے. جو اب یہ اس پہ وہی بات چلتی آ رہی ہے کہ, اور اس آیت کے نزول کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا تھا, اور جب منہ بولے بیٹوں کے حقیقی بیٹا بننے سمجھنے سے روک دیا گیا تو ضروری ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کے اپنا رضائی بیٹا بنا لو, کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا. بہرحال یہ بڑا اس معاشرے میں ایک مسئلہ تھا زہار کا. غصے میں لوگ جو تھے اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ دیتے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ یہ آگے وراثت کے سلسلے میں اور جو باقی قوانین تھے اس میں بہت زیادہ آگے پرابلم پڑنی تھی, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک روک لگا دی اور ان کو ایک اخلاقی طور پہ ایک درس دے دیا کہ آپ جس کا بیٹا ہے, یعنی کہ جو جان بوجھ کر, یعنی کہ حدیث میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا, اس نے کفر کا ارتکاب کیا. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس پہ تم پر کوئی گناہ نہیں, البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. پیغمبر مومنوں پہ خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں. ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو جب منہ بولا بیٹا بنا لیا تو لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے. اس پر یہ حکم نازل ہوا تھا اور لوگوں نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا تھا. اور قرآن و حدیث کی روح سے ولدیت بدلنا حرام ہے. پیارا بیٹا اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا پیارا بیٹا, یہ بیٹی کہنا تو جائز ہے اخلاقی طور پہ, اور رسمی طور پہ بھی اس پہ تو کوئی نہیں ہے. اور حضور ایک حدیث کا مفہوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. چلیں جی, پہلا ہم نے زہار پڑھا, دوسرا ہم نے منہ بولے بیٹوں کے پڑھا, اور اب ہم جو تیسری بات یہاں پہ جو اور چیزیں پڑھ رہے ہیں, بہت سی چیزیں اس میں کہ پیغمبر مومنوں پہ خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا تھا عرش پر. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, انہونا واقعہ ہے. حضرت زید بن حارثہ بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے. ایک سفر میں رہزنوں نے اغوا کر کے بازار عکاظ میں فروخت کر دیا, اور اسی طرح وہ غلام کی حیثیت حضرت خدیجہ تک پہنچے.
حضرت خدیجہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کی عادات بہت پسند آئی. آپ نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا دیا. لوگ حضرت زید کو زید بن محمد پکارنے لگے. قرآن کریم نے اس کی ممانعت کر دی اور جاہلیت میں اس رسم کو غلط قرار دے دیا کہ منہ بولے بیٹے کو اس شخص کا بیٹا کہہ کے نہیں پکارا جا سکتا ہو، اور حکم دیا گیا کہ اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے. اور سورہ احزاب میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ نے حضرت زید کو ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور ان کے والد حارثہ کی طرف منسوب کرنے لگے. حضرت زید بن حارثہ جب جوان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کا انتخاب کر کے نکاح کا پیغام دیا. حضرت زید چونکہ آزاد کردہ غلام تھے، غلامی کا عیب ان پہ لگا ہوا تھا، اور اس لیے خاندانی شرف کی بنا پہ حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش نے انکار کر دیا. یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو تو انہوں نے انکار کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس فیصلے میں خود فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. اور یہ آیت سنتے ہی حضرت زینب اور سب خاندان والوں نے سر عطاتے خم کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور خود حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا اور زنانے کپڑے اور گھر کے لیے ضروری سامان بھجوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کر کے یہ مثال قائم کر دی کہ اسلام میں سب انسان برابر ہے، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. تو بہرحال یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول حکم دے دے، اور یہاں پہ ایک بات جو سبق ہمیں عملی سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ جب ہم نے رشتے کرنے ہیں تو وہ بھی دیکھ بھال کر اپنے جو ہے وہ ساتھ کیا کرے، کیونکہ حضرت زینب جو تھی انہوں نے حضرت زید کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تھوڑی سی ایلیٹ کلاس سے تھی، تو ان کو عزت وہ چیز وہ دے نہیں سکی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکاح تو ہو گیا مگر طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے نباہ نہ ہو سکا. حضرت زید جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی تیز زبانی اور اطاعت نہ کرنے کی شکایت کرتے تھے، اور دوسری طرف حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ زید جو ہے طلاق دے دیں گے اور آپ کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوگا. ایکچولی عرب کے لوگ جس بچے کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے تو اسے حقیقی بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اس کو وراثت بھی ملتی تھی، اور اس کی بیوہ متعلقہ کو منہ بولا باپ حقیقی بہو کی طرح ہی سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا. تو اسلام جو معاشرتی نظام قائم کرنا چاہتا تھا اس میں مصنوعی رشتے کا تقدس قائم ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ یہ قدیم زمانے سے جو رسم چلتی آ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس رسم کو توڑنے کے لیے عملی طور پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑیں گے، کیونکہ جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور اللہ کے حکم سے کیا ہو تو اس کے متعلق کسی اس مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور بھی نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی متعلقہ سے نکاح کریں، اور آپ نے اس حکم کی تعمیل کی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح جو تھا واحد تھا جو عرش پہ ہوا تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تھا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت زینب علیہ السلام سے آپ نے نکاح کیا تھا. اور یہ اس رسم کی توڑ کی تھی کہ جس میں یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ اوہو سسر نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو رسمیں توڑنے کی ابتدا بھی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے ہوئی تھی. آگے چلتے ہیں. اور پیغمبر مومنوں پہ خود ان سے زیادہ حرکتیں ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومن اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ہاں مگر یہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہے، جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے. ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے. کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کی فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز اور تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. یہ غزوہ احزاب کی ہے تفصیل ہے، اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ سب دیکھتا تھا. جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے نیچے سے چڑھائے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے.
یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ اب یہ وہی ڈیٹیل ہے جو بتائی جا چکی ہے غزوہ احزاب کی، جو 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسے احزاب اس لیے کہتے تھے کہ تمام اسلام دشمن گروہ مل کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پہ حملہ آور ہوئے تھے، اور مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھودی تھی، اور یہودیوں کے قبیلے جو بنو نذیر تھا، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا کے آباد ہوا اور کفار مکہ کو مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا، اور اسی طرح اور بھی قبیلے جو تھے وہ بھی تیار ہو گئے، اور ان سب نے مل کر مدینہ پہ حملہ آور ہونے کا ایک منصوبہ بنایا، اور کہتے ہیں جو کہ مسلمان 3000 تھے، اور یہ جنوبی رخ پہ یہودیوں کا ایک تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، جن سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم تھا، اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند بھی تھا، لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن احتب نے برغلا کے مسلمانوں پہ کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گر گئے، اور اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی کی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا، تا مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ یلغار سے سخت جو تھے خوف زدہ تھے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، جو میں نے بھی شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی اور پھر یہ سارے جو تھے بھاگ گئے تھے۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لگی کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے تو پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا اور یہ ضرور سے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیچھ نہ پھیریں گے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی بات پر ضرور ہوگی، کہہ دیجئے تم گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پہ کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجوز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں اور تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب ڈر دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے، آپ کی طرف سے نظریں جما دیتے ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، جو یہ ایمان لائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادی نشینوں کے ساتھ ہوتے، تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تمہیں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ موجود ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے کہ لقد کانا لقم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا اور بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعد نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعد موقع کے منتظر ہے، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دے، اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور غالب ہے، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوں سے نکال دیا، ان کے دلوں میں بھی روب بھر دیا۔ تم ان کو ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھر بار کا، ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلاؤں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سہل سی بات ہے۔ ہم سورہ احزاب پہ تھے، سورہ احزاب میں ہم نے ایک بہت خوبصورت
جو تھی آیت پڑھی تھی، اور جس پہ ہم لوگ اکثر بچپن پہ کوٹ کیا کرتے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ جو آیت تھی، اس میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے. اور اور یہاں پہ غزوہ احزاب کے سلسلے میں یہ تھی کہ آپ بالکل باقی لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے تھے، جیسے خندق کھودنے میں. اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے فاقے کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ آپ ان سے زیادہ بڑھ کے قربانی کرنے والے تھے. تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے عمل کی راہیں آسان کرتا ہے. بہت سے لوگ سنت سے بھاگتے ہیں، حالانکہ سنت عملی زندگی میں دین کو نافذ کرنے میں آسانی دیتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سمپل میں بتاؤں کہ قرآن میں حکم ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، بٹ ہاؤ ٹو پرفارم، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پتہ چلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جب پروجیکٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور پروجیکٹ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، کرنا اس کو کیسے ہے. تو اور ناکام بھی لوگ کہاں پہ ہوتے ہیں کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا. تو اچھی نیت، جذبہ، منصوبہ بندی، پلاننگ سب کچھ ہوگی تو ہی کام کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح انسان دین کے معاملے میں بھی کئی لوگوں کی نیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، جذبے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کے بڑے دعوے ہوتے ہیں، حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دعوے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ہم مسلمان اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، لیکن نمونے کے بغیر ہی، اپنی اپنی سوچ کے مطابق. تو بہرحال جو کام اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کام جو قرآن اور سنت رسول کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹڈ ہوگا. تو بہرحال اللہ کی رسول کی ذات میں ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ انہوں نے ہمیں ہر چیز میں زندگی کے ہر پہلو میں وہ ہماری، جس کو کہتے ہیں نا، رہنمائی کرتی ہے ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو. اچھا جی، اب ہوا یہ کہ غزوہ احزاب سے جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کی جو معاشیات تھی وہ دھرم بھرم ہو گئی تھی. ان کے کاروبار، ان کی آمدنی کے ذرائع بالکل ہی ختم ہونے کے برابر ہوئے تھے. تو مدینہ پہنچے تو مسلسل جنگیں، ایک کے بعد ایک جنگ. تو آپ دیکھیں کہ ملک میں جب ایک جنگ ہوتی ہے تو کس طرح آپ کی اکانومی ہل سی جاتی ہے. تو مدینہ جیسی جو ایک بالکل نئی ریاست تھی، اور ہر سال جنگ، ہر سال دشمنوں سے الجھاؤ، تو پھر کیا ہوا تھا کہ کاروبار، تجارت، سب چیزیں آپ دیکھیں امن کے ساتھ ترقی کرتی ہیں اور کامیابی پاتی ہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں جو حالات تھے، 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور جب بہت سخت حالات ہو گئے تو ازواج مطہرات نے نفقہ، یعنی کہ جو اپنا نانو نفقہ کا مطالبہ کیا، اور جائز ضروریات کے لیے. اور خصوصاً کہتے ہیں کہ جب فتوحات شروع ہوئی اور مسلمانوں کے پاس مال آنے لگا، انصار اور مہاجرین کے حالات بہتر ہونے لگے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو فیلو جتنے لوگ صحابی تھے، ان کی ازواج تھی، بہترین ایک اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ تھوڑا رہنا شروع ہو گئی تھی. تو پھر انہوں نے بھی وہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا تھوڑا سا نانو نفقہ جو ہے تھوڑا ہم کو دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زینت قرار دیا اور فرمایا اگر دنیا کی زینت چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر تم نبی کے گھر رہنے کے لائق نہیں ہو. ہاں، بڑے مقام پانے کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو دیتا ہوں، لیکن پھر تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. تو یاد رکھو محسنات یعنی کہ نیکوکار عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات اتری تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس کیا فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے رائے لے لینا اور پھر فیصلہ کرنا. پھر آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت سنائی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں اپنے والدین سے کیوں پوچھوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو ہی چاہتی ہوں. اور وہ قربانی کی قیمت پہ تھا. اور اس کے بعد آپ نے سبھی ازواج سے پوچھا اور سبھی نے یہی جواب دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بہت بڑی سعادت بخشی. تو یہ ہمارا یہ جو سورہ احزاب جو تھی یہاں پہ ہماری ختم ہوئی تھی. اور اچھا، یہ کچھ آخری جو آیات تھی کل ہم لوگوں نے پڑھی تھی، آیت نمبر 19 اس میں کچھ تھا
اور اس کی جو کچھ شان نزول کچھ یوں تھی کہ فرمایا جاتا ہے کہ غنیمت کی تقسیم کے وقت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا جو 21واں سپارہ تھا اس میں ہم لوگوں نے غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھا، اور اس کے آخر ہی میں غزوہ بنو قریظہ تھی، جس کا میں شارٹ سا ساتھ ریفرنس دے دوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ غزوہ خندق سے ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، رات کو سخت آندھی آئی اور گرج چمک ہوئی اور اتنا اندھیرا ہوا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیا، اور آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے، اور بہرحال جو تھی سب دشمنوں نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمن سے خالی دے کے ارشاد فرمایا کہ اب قریش تم پر حملہ نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ غزوہ خندق سے فارغ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مدینہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل ایک صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور اللہ کو حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنو قریظہ پہ حملہ کیا جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرمایا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک وہ بنو قریظہ پر نہ پہنچے۔ صحابہ کرام سب کے سب ایک دوسرے کو جہاد کے لیے تیار کر کے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جہاد کے لیے نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آنے کی خبر سن کے بنو قریظہ جو تھے وہ قلعہ بند ہو گئے، اور اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کی شدت کو 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، آخرکار انہوں نے اپنے آپ کو اس شرط پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گے فریقین اس کو مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پہ حکم دیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنو قریظہ کے درمیان میں جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے، اور ان کو اس طرح مدینہ سے نکل جانے دیا جائے گا جس طرح پہلے وہ یہودی قبیلوں کو نکل جانے دیا گیا تھا۔ تو قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں سے نرمی کی جائے، لیکن جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا تھا کہ جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح انہوں نے سارے قبائل کو اشتعال دلا کے 12,000 کا لشکر لے کے مدینے پہ چڑھ دوڑے تھے، اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ بنو قریظہ نے کس طرح بیرونی حملے کے موقع پہ غداری کر کے اہل مدینہ کو تباہ کرنے کا سامان کیا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ قابل جنگمندوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کی جو پراپرٹیز تھی ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس فیصلے پہ عمل کیا گیا۔ اب جو مسلمان ان کی گڑیوں میں جو انہوں نے کھودی ہوئی تھی اس میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ غزوہ احزاب میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے کس قدر اسلحہ جو تھا وہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا سمعنا و اطعنا کہ ایک غزوہ سے فارغ ہوئے نہیں، ساتھ ہی وہ اسی ہول ہارٹیڈلی اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ دوسرے غزوہ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پہ پارہ نمبر 21واں ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔